سماجی صحت میں انسان کی سماجی تسکین اور سماجی ذہانت پر عمل درآمد کرنا دو بنیادی باتیں ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سماجی صحت اپنی بہتر کرے تو وہ اس وقت بہتر ہوگی جب اس کو سماجی تسکین حاصل ہوگی، سوشل سیٹسفیکشن، اور جب وہ اپنی سماجی ذہانت کا درست طریقے سے استعمال کرے گا، یعنی اپنی سوشل انٹیلیجنس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرے گا۔ تو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ذہانت بھی 8 اقسام پر مشتمل ہے: ایموشنل انٹیلیجنس، سیکشول انٹیلیجنس، کوگنیٹو انٹیلیجنس، انوائرمنٹل انٹیلیجنس، ریلیجس انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس، مورل انٹیلیجنس اور اسپریچول انٹیلیجنس۔ تو آج سوشل ہیلتھ کے سلسلے میں ہم سوشل انٹیلیجنس کو بھی زیر بحث لائیں گے، سماجی ذہانت۔ تو اس سلسلے میں ایک تو آپ اس چارٹ کو دیکھیے جو آسانی سے سوشل ہیلتھ کے کانسیپٹ کو واضح کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نشست کے بعد جو اردو مضامین میں پروپوز کر رہا ہوں آپ کے مطالعے کے لیے، جن سے کہ آپ کو سوشل ہیلتھ پر مزید رہنمائی ملے گی، ان کے نام ہیں: سکون کا نسخہ، وہ کہتے ہیں نا کہ، لوگ کیا کہیں گے، رشتوں اور تعلقات میں کمال کی تلاش لا حاصل ہے۔ یہ 4 مضامین آپ میری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ اردو میں ہیں۔ ان کا مطالعہ اپنی سماجی صحت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، اور انہی مضامین پر آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سائیکو تھراپیوٹک پرپزز کے لیے سکون ماڈل پر جو 9 پارٹس پر ایک سیریز ہے ویڈیوز کی، وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سوشل ہیلتھ ہمارا آج کا موضوع ہے، جس کے سلسلے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ہیلتھ کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ سوشل انٹیلیجنس ہے۔ جتنی سوشل انٹیلیجنس بہتر ہوگی اتنا ہی سماجی صحت بہتر ہوگی، سوشل ہیلتھ بہتر ہوگی۔ تو اس کی جو سوشل ہیلتھ کی جو بنیاد ہے اور جو بیس ہے وہ سوشل انٹیلیجنس ہے، اور سوشل انٹیلیجنس کے لیے جو آؤٹ پٹ ہے وہ سوشل ریکگنیشن ہے۔ یعنی سوشل انٹیلیجنس کا استعمال کیوں کیا جائے؟ اس لیے کیا جائے تاکہ سوشل ریکگنیشن حاصل ہو، اور اس سے پھر سوشل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے انسان کی۔ اور اس میں سوشلائزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ انسان کی آؤٹر سیلف کی سیلف اسٹیم بھی زیر بحث آئے گی، سوشل اپریزل کا کانسیپٹ بھی زیر بحث آئے گا، اور رسپیکٹ یعنی کہ عزت کا حصول، یہ بھی ہم آج کی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ تو اب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی نفسیاتی صحت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اس کے 8 شعبہ جات پر کام ضروری ہے، اور 8 شعبوں کی صحت کے لیولز میں ہارمنی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ریلیجسلی بہت بہتر ہو لیکن سوشلی بہتر نہ ہو، یا انوائرمنٹلی بہتر نہ ہو۔ تو سکون کلینیکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ نفسیاتی صحت کے سلسلے میں 8 ڈومینز میں ہارمنی ضروری ہے، الائنس ضروری ہے۔ تو سوشل ہیلتھ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور آج کل کے دور میں بالخصوص ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔
اب جس طرح سے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایموشنل انٹیلیجنس تو ہوتی ہے، اس میں سیکشول انٹیلیجنس بھی پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی جو کگنیٹو انٹیلیجنس ہے اور اس کی جو سوشل انٹیلیجنس ہے اور اس کی جو انوائرمنٹل انٹیلیجنس ہے اور اس کی جو ریلیجس انٹیلیجنس ہے، یہ 4 انٹیلیجنس کی اقسام سوشلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ دوبارہ سے سنیے، یہ 4 اقسام کون سی ہیں ذہانت کی؟ اس کی کگنیٹو انٹیلیجنس، جس کو عرف عام میں ہم آئی کیو کہتے ہیں، اس کی سوشل انٹیلیجنس جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور اس کی انوائرمنٹل اور ریلیجس انٹیلیجنس۔ یہ 4 ذہانت کی اقسام سوشلائزیشن کا نتیجہ ہیں، سوشلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق انسان کی آؤٹر سیلف یعنی سوشل سیلف سے ہے۔ تو سماجی ذہانت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سماجی ذہانت سے ہماری مراد کیا ہے۔ انسان چونکہ ایک سماجی حیوان ہے، سوشل انٹریکشن ناگزیر ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، لوگوں کے ساتھ رسم و راہ بڑھانا اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کرنا ایک سماجی زندگی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ تو سوشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کے سلسلے میں انسان کے پاس ذہانت کتنی ہے، علم کتنا ہے، تدابیر کیا کیا ہیں، یعنی وہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے سلجھا رہا ہے۔ تو وہ جو طریقہ ہے سلجھانے کا اور معاملات کرنے کا اور تعلقات بنانے کا جو طریقہ ہے، جو روش ہے، جو تدبیر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انٹیلیجنس، سماجی ذہانت۔ مثلا آپ کا کسی شخص سے راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بات سنیے، میرے مسئلے پر توجہ دیجیے، 2 منٹ کھڑے ہو کر میری بات سن لیجیے۔ تو اب آپ کی سماجی ذہانت اگر کم ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ اس شخص کی انٹینشنز کیا ہیں، یہ مجھ سے کیا بات چیت کرنا چاہتا ہے، کس سلسلے میں مجھے روک رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سماجی ذہانت بہتر ہے اور آپ کے پاس سفیشینٹ ایکسپیرینس موجود ہے تو اس انسان کو دیکھتے ہی اور اس کے منہ سے 1-2 جملے سنتے ہی آپ سمجھ جائیں گے اپنی سوشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر کہ یہ مجھ سے کچھ مالی مدد کا تقاضا کرنے چلا ہے۔ ابھی اس نے اپنا مدعا ظاہر نہیں کیا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے کسی مالی منفعت کی تلاش میں ہے۔ تو اسی طرح سے سوشل انٹریکشن میں اگر آپ کی سوشل انٹیلیجنس ایکٹیو ہے اور سفیشینٹ ہے تو وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ معاملات احسن طریقے سے کیسے نبھا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال بھی میں سوشل انٹیلیجنس کی دیے دیتا ہوں تاکہ آپ پر اس کا مفہوم واضح ہو سکے کہ ایک والد سے اس کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹرپ کے سلسلے میں اسکول کی طرف سے کسی دوسرے شہر جانا ہے 2 دنوں کے لیے، یعنی 2 دن اور 1 رات کے لیے میں اسکول کی طرف سے جانا چاہتا ہوں۔
تو اب اس سلسلے میں والد صاحب اپنی کگنیٹو انٹیلیجنس یا ایموشنل انٹیلیجنس کے بجائے اپنی سوشل انٹیلیجنس کو بروئے کار لائیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ سوسائٹی میں پریویلنٹ پریکٹسز کیا ہیں، اور بچوں کے ٹرپ دوسرے شہروں میں جانا کس حد تک سیف آج کل کے دور میں ہے، اس سے کیا سماجی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بچے کی سماجی تربیت میں کیا فائدہ ملے گا اس ٹرپ پر جانے سے۔ تو یہ ساری جتنی بھی سماجی سچویشنز ہیں اور سماجی کنڈیشنز ہیں، ان کو یہ والد صاحب ذہن میں لائیں گے اور سوچیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بچے کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ تو یہ بچے کو جو اجازت مل رہی ہے یہ والد صاحب کی سوشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لیتے ہیں کہ ایک میاں بیوی ہیں، اور بیوی میاں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے کسی فنکشن پر جانے کے لیے فلانا جوڑا چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ دیگر لوازمات بھی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی سوشل انٹیلیجنس کار فرما ہے کہ جو میاں ہے اس کے پاس اتنی ذہانت ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ سوشل گیدرنگز میں جانے کی نفسیات کیا ہے، اس سے کیا سماجی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس سے عزت کا حصول کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور عالی شان لباس زیب تن کرنے سے ہمیں ایز اے کپل کیا بینیفٹس، کیا سوشل بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر وہ خاوند یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک میاں بیوی سپریشن چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ان کے بچے بھی ہیں، تو ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فوری طور پر سپریٹ ہو جایا جائے۔ ایموشنل انٹیلیجنس تو یہ تقاضا کرتی ہے، لیکن سوشل انٹیلیجنس یہاں پر بھی اپنا رول پلے کرتی ہے، اور ان دونوں کو لاشعوری طور پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا، اور لوگ کیا کہیں گے، سماج کس طرح سے ہمارے اس ایکشن کو دیکھے گا۔ تو لہٰذا ان کو اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی سوشل انٹیلیجنس کو بھی سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی اور بہت سی ایگزامپلز آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ سوشل انٹیلیجنس، ایک بچہ کالج میں جاتا ہے، نئی کلاس ہے، نئے دوست ہیں، تو وہ انتخاب کرتا ہے کہ میں آگے بیٹھوں یا پیچھے بیٹھوں، کس کے ساتھ بیٹھوں کلاس میں، یہ بھی سوشل انٹیلیجنس ہے۔ تو سوشل انٹیلیجنس کا سمرائزڈ تعارف یہ ہے کہ آپ کی وہ ذہانت، وہ استعداد جو آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اور سماج میں معاملات کرنے کے سلسلے میں مدد فراہم کرتی ہے، آپ کی وہ ذہانت، اس کو کہا جاتا ہے سوشل انٹیلیجنس۔ تو اب جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسا کہ کوگنیٹو انٹیلیجنس ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ویسا ہی سوشل انٹیلیجنس کے لیولز بھی پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی جو سوشلائزیشن شروع ہوئی، سب سے پہلے اس کے پیرنٹس نے کی، اور پیرنٹس ہر بچے کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ پھر پیرنٹس کی تعلیمی قابلیت، ان کے رویے، ان کے اعتقادات، ان کے رجحانات سب اپنا رول پلے کرتے ہیں اس بچے میں سوشل انٹیلیجنس پیدا کرنے کے سلسلے میں۔
جس طرح سے جینڈر کا کانسیپٹ ہے اس میں بھی سوشلائزیشن اپنا رول پلے کرتی ہے. یہ پیرنٹس بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں. ایک اور بہت سوشل انٹیلیجنس کی اگزامپل دیکھیے گا کہ بچوں کو, لڑکوں کو, چھوٹے بچوں کو, لڑکوں کو لڑکوں والے کھلونے دلوائے جاتے ہیں, پستول اور گاڑیاں اور وغیرہ وغیرہ, اور لڑکیوں کو لڑکیوں والے کھلونے دلوائے جاتے ہیں, گڑیا کا گھر, کچن, اس قسم کی چیزیں. تو یہاں سے یہ سوشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہے, جینڈر کے کانسیپٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اسی طرح سے پھر بعد میں اسکولنگ میں اور پھر کالجز میں, یونیورسٹیز میں پیئر ایسوسیشنز کے ساتھ بچوں میں سوشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے کہ گھر سے باہر نکل کر سوسائٹی میں موو کیسے کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے بناتے ہیں, کس کے ساتھ بناتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں بناتے, کس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں, کس کو اوائڈ کرتے ہیں, کس کی بات سنتے ہیں, کس کی نہیں سنتے, کس کی بات پر توجہ دیتے ہیں, کس کی بات پر توجہ نہیں دیتے, کہاں خاموش رہتے ہیں, کہاں بولنا مناسب ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب سوشل انٹیلیجنس کا پارٹ ہے. اور سوشل انٹیلیجنس ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کی سوشلائزیشن کے پیٹرنز مختلف ہیں, اس کے پیرنٹنگ سٹائلز مختلف رہے ہیں اس کے پیرنٹس کے, اس کی سکولنگ مختلف ہے, اس کے پاس نالج مختلف ہے. تو جتنے انسان ہیں اتنی ان کی سوشل انٹیلیجنس کے علیحدہ علیحدہ لیولز ہیں, اس میں بھی اسٹینڈرڈائزیشن پاسبل نہیں ہے.